والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر سواد قوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، احادیث مبارکہ کے اندر یوم عاشورہ اور اس دن کرنے کے جو کام ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے سے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ نبی علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے پہلے دوسرے انبیاء سے بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تھے مکے سے ہجرت کر کے، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یوم عاشورہ میں مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس تاریخ کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج ہی کی تاریخ کو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور آج ہی کی تاریخ کو اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو ہم بطور شکرانہ اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی باقی رہی تو ہم آئندہ سال سے 10 محرم کے ساتھ کی روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا دیں گے۔ 9-10 کو روزہ رکھیں گے یا 10-11 کو روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو یوم عاشورہ کے دن جس کام کو کرنے کی ترغیب
احادیث مبارکہ سے ملتی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو۔ دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے یہ فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی گنجائش کے بقدر، جتنی اس کی گنجائش ہو، جتنی اس کے پاس وسعت ہو، اس کے بقدر اپنے دسترخوان کو تھوڑا وسیع کریں۔ یعنی عام دنوں میں اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہیں، اس سے بہتر کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ تو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کرنے کے یہ 2 کام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج فرما رہے تھے، سوالات صحابہ اکرام آپ کے ساتھ موجود تھے حج میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں تھے، اونٹنی کے پیٹھ پر سوار ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا اور دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین اسلام تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اس کو ہم نے تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگ بھگ 3 مہینے باحیات رہے۔ ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، کم و بیش 3 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہے۔
ان 3 مہینوں میں احکامات سے متعلق کوئی آیت کریمہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ گویا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنا دیا اور یہ فرمایا کہ اے اللہ، آپ گواہ رہنا کہ جو کچھ آپ نے میرے پاس بھیجا تھا اس کو میں نے پورا ان کو پہنچا دیا ہے۔ دین اسلام کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گئی ہے۔ جو کام بھی دین کے نام پر کیا جاتا ہو یا ثواب ملنے کی امید پر کیا جاتا ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے کیا جاتا ہو، تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا اس سلسلے میں کوئی ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات اور ان کی زندگی میں اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ کام حضرات صحابہ کرتے تھے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی اگر اس کا تذکرہ موجود ہو تو پھر وہ کام کرنے پر آدمی کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو کام ہم ثواب کی امید پر کر رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں، لیکن اگر اس کام کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی نہ ہو، اور وہ کام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہوں، تو یہی گمراہی کا راستہ ہے۔ ان کاموں پر بجائے ثواب کے گناہ ہوگا کہ جس کا حکم قرآن نے بھی نہیں دیا، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا نہ حکم دیا۔ روئے زمین کے سب سے زیادہ اللہ کے فرمانبردار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ دیندار، ان سے زیادہ پرہیزگار، ان سے زیادہ دین سے محبت رکھنے والے، ان سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے نہ کبھی پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام سے ہٹ کر اس دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ پتا چلا سکے کہ ان سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نزول قرآن کے دور میں موجود تھے۔ صحابہ کرام کے بعد جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ میدان محشر میں جا کر چلے گا۔ یہ تین چیزیں کسوٹی ہیں، قرآن، حدیث، صحابہ۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، صحابہ کرام کی حیات میں دیکھیں۔ اگر یہ کام وہاں موجود ہے بخوشی کیا جا سکتا ہے، اگر وہاں موجود نہیں ہے اور کوئی اس کام کو بڑے جوش سے، خروش سے، جذبے سے کر رہا ہو، ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے برسوں سے، ایک طریقہ ہے جس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیا گیا، ایک طریقہ ہے جس کو زبردستی دین میں ٹھوسا گیا، ایک طریقہ ہے جو باپ دادا سے منتقل ہوتا ہوا ہماری نسلوں کے اندر آ گیا۔ اور کیا جا رہا ہے برس ہا برس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، جس کام کو نبی نے نہیں بتایا، دین نہیں بتایا، مگر کوئی مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے، رسول کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں تاریخ کو یہ کام کرو، حالانکہ یہ تاریخ رسول اللہ کے زمانے میں بھی آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں مجھے یہ کام کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کام ہمارے باپ دادا کے طریقے سے آ رہا ہے، یا بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، رسول کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس دن کے متعلق، اس تاریخ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہے، لیکن اس کا ذکر اس میں نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو رسول کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آگے قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا
تو اس زمانے میں مسلمان کون تھے؟ حضرات صحابہ تھے۔ نزول قرآن کے زمانے میں مسلمان صحابہ تھے، آپ اور میں نہیں تھے، آپ کے اور میرے باپ دادا نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے، صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کی جائے، ایک تو رسول کی مخالفت کرے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو راستہ طے کیا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہم نے جو راستہ طے کیا اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، ایمان والوں کی اتباع کرنے کے بجائے کوئی اور طریقہ کار کی اتباع کرے۔ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یاد رکھنا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ تم نے رسول کی مخالفت بھی کی اور ایمان والوں کا راستہ بھی چھوڑا۔ ایسے بہت سے کام رواجن، روایتن بڑوں سے ہمارے اندر چلتے آ رہے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے کچھ کام یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن شیعوں کی دیکھا دیکھی سنی حضرات بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان 10 تاریخ کو نکلنے والے اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں، باضابطہ ان کے قدم بقدم یہ بھی ماتم کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بعض نوجوان جھنڈے اٹھا کر بھی چلتے ہیں، بعض لوگ یہ کام نہیں کرتے لیکن نظارہ دیکھنے جاتے ہیں، چلو دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ خواتین کا تو کیا کہنا، ہر جگہ بڑی تعداد میں رہتی ہیں، 10-12 بجے سے برقعے اوڑھ اوڑھ کر مختلف محلوں سے جھنڈ کی جھنڈ میں یہ وہاں جاتی ہیں۔ اللہ جانے کیوں جاتی ہے نہیں معلوم ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ کوئی ماتم میں شریک ہونے جا رہا ہے، کوئی نظارہ کرنے جا رہا ہے، کوئی دوستی نبھانے جا رہا ہے، کوئی عاشقی کا فرض نبھانے جا رہا ہے۔ کن لوگوں کا ساتھ دینے جا رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، ہم کو کیا لینا دینا ہے ان سے۔ لیکن بے غیرتی اور بے حیائی کی حد اور انتہا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستیاں، رواداریاں، محبتیں نبھانے جا رہے ہیں جو ابو بکر و عمر کو مسلمان تک نہیں سمجھتے، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مسلمان نہیں سمجھتے،
ہمارے گھروں کی عورتیں وہ نظارہ دیکھنے جاتی ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمان نہیں سمجھتی، ان کے ساتھ رواداریاں اور دوستیاں نبھانے جا رہے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 صحابہ کے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ کے بعد مسلمان باقی نہیں تھا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ قرآن مجید کے بارے میں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ شراب خور خلفاء کی بدل دی گئی ہوئی کتاب ہے یہ، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں شکوہ تو اپنوں سے ہے۔ رہنے نہیں، ہم جلوس میں نہیں گئے تھے، ہم خالی دیکھنے گئے تھے، صرف دیکھنے جا رہے ہیں ہم تھوڑا ہی جلوس میں، ہم تھوڑا ہی شیعہ ہیں، ہم تو سنی ہیں۔ ٹھیک ہے، سنو حدیث سنو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جلوس نکل رہا ہے، آپ نے جا کر ان کی تعداد بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ جہاں 100 تھے 100 ادھر سے چلے گئے، 200 ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہر وہ غلط کام جس میں آپ کی شرکت کی وجہ سے اگر تعداد میں اضافہ ہوتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ان میں سے ہی ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ من کسر سواد قوم فهو منه، یہ اسی میں سے ہے، یہ اسی میں سے ہے جس کی اس نے تعداد بڑھائی ہے۔ ہر غلط کام میں ہم شریک، پتہ نہیں ہمارے آنکھوں کی پیاس نہ جانے کب بجھے گی۔ 10 محرم کو سنی محلوں کے اندر شربت پلا کر رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ہمارے نوجوان گلیوں میں ہانڈیاں سجا کر شربت پلاتے ہیں، روک روک کر پلا رہے ہیں، اور اس کو سنی ہونے کی سند سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا یا دے رہے ہیں۔ جاہل مقرروں نے، جاہل پیروں نے ان نوجوانوں کو صحیح دین نہیں بتایا، اکسایا انہیں، بھڑکایا انہیں۔ آج یہ سنی نوجوان محلوں کے اندر روک روک کر لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ بولے آج ہی کی تاریخ کو جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، دشمنوں نے آپ کو پانی نہیں پینے دیا تھا، اس لیے ہم اس تاریخ کو شربت پلا دیں۔ محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے، یہ بات طے ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت میں وہ کام کرنے کی اجازت ہمیں کس نے دی جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا؟ بے شک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی مظلومانہ شہادت
اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کے بعد شہید کر دیے گئے، ایسے کئی واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ہیں کہ جس وقت مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، نہ بیچتے تھے، نہ خریدتے تھے، نہ ملتے تھے، نہ بات کرتے تھے۔ پورے صحابہ کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا۔ کبھی تاریخ پڑھو، واقعات پڑھو، کیا صورتحال صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی اس دور میں ٹوٹل سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھرانوں پر ایسا بھی وقت آیا تھا، کہیں سے دودھ آ گیا پی لیے، کہیں کوئی صحابہ کھجور بھیج دیے پی لیے۔ 3 چاند ہم آسمان پر دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 چاند آسمان پر ہم دیکھ لیتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کیا ان تاریخوں کو معلوم کر کے ہم کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے؟ لیکن ہم کھلاتے ہیں۔ تو پھر یہ روایت جو آج ہمارے گلیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ انہی کی ایجاد ہے، یہ انہی کا طریقہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہمارے نبی نے تو اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو اللہ کے نبی کی رحلت کے لگ بھگ 60 سال کے بعد ہوا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اس کی اطلاع تو اللہ کے نبی دے گئے، آپ کے علم میں تھا، احادیث میں موجود ہے۔ حضور کو پتا تھا، حضور نے سنایا کہ اس کو شہید کیا جائے گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی شہادت کی اطلاع من جانب اللہ ہو چکی تھی، آپ نے اس کا ذکر کیا اپنے گھرانے کے اندر، تو پھر امت کو ساتھ میں کوئی ہدایتیں تو نہیں دی کہ شہادت حسین کے بعد تم کو کیا کیا کرنا ہے؟ کوئی ذکر موجود نہیں۔ لہذا دین کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو کرنے کا حکم دیا وہی کرنا ہے، جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے، نہ کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش۔ جیسے فجر کی نماز مسجد میں پڑھے تو بھی 2 فرض، گھر میں پڑھے تب بھی 2، سفر میں پڑھے تب بھی 2، مکۃ المکرمہ جا کر پڑھے تب بھی 2، مدینہ منورہ میں پڑھے تب بھی 2۔ جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے جذبات میں بے قابو ہو کر آپ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ بھئی میں بیت اللہ میرے سامنے ہے اور میں مطاف میں کھڑا ہوا ہوں، چلو فجر کی آج 4 رکعت پڑھ لوں، آیا ہی اس کام کے عبادت کے لیے ہوں، لہذا زیادہ کرو، اس میں ہے گنجائش۔ جیسے نماز میں گنجائش نہیں، ایسے ہی ہر کام میں گنجائش نہیں۔
جتنا کرنے کو کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے، جیسا کرنے کو کہا گیا ویسا ہی کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو جوڑ دینا، دوسری چیزوں کو انوالو کر دینا، اس کے اندر کمی کر دینا، زیادتی کر دینا، یہی گمراہی کا راستہ ہے۔ یوم عاشوراء میں کیا کرنا ہے؟ 2 باتیں میں نے ابتدا میں بتا دی ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے 9-10 کو یا 10-11 کو، اور یہ نفل روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ رکھ لیں ثواب ہے، نہ رکھ لیں کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا یہ اپنی گنجائش اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، اپنے اہل و عیال کو عام دنوں سے بہتر کھانا کھلانا۔ یہ 2 باتیں یوم عاشوراء سے متعلق ہے، یہ بس یہی کرنا ہے۔ باقی جتنے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کرتے ہیں، کریں جو چاہے کریں، نہ وہ ہمارے مخاطب ہیں نہ ہم ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے ضرور کہنا چاہتے ہیں وہ کام مت کریے جو دشمنان صحابہ کرتے ہیں، وہ کام مت کریے، وہ کام مت کیجئے جو ابو بکر و عمر اور امہات المومنین میں سے اما جان حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مسلمان سمجھنے تیار تھی۔ وہ کام مت کریے۔ 10 محرم کے دن نئے نئے ہانڈیاں خرید کے لانا، قسم قسم کے شربت بنانا، کہیں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور یہ فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ، پیاسے وہ تھے، ان کے 72 ساتھی پیاسے تھے، شربت آپ پی رہے ہیں، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پیاسے وہ تھے، پانی کی ضرورت انہیں تھی، اور آپ رسنا پی رہے ہیں، آپ لیمو کا شربت پی اور پلا رہے ہیں۔ پیاسے وہ تھے، دودھ کا شربت آپ کے گھر میں بن رہا ہے۔ کچھ استعمال کریے، اس کو کبھی استعمال کریے۔ کوئی جوڑ ہے اس میں؟ اس میں کوئی جوڑ ہے؟ پیاسے وہ شہید ہوئے اور شربت آپ پی رہے ہیں، رسنا آپ پی رہے ہیں، دودھ کا شربت آپ پی رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائیو، خرافات سے بچو، خرافات سے بچو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ وہ 72 میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا کوئی بدبخت اگر اپنی ماں سے زنا کیا، میری امت کا فرق بھی کرے گا۔ اتنا بٹے گی یہ امت۔ لوگ مولویوں کو بولتے ہیں مولویوں نے بانٹا ہے، مولویوں نے نہیں بانٹا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائے گا۔ صرف ایک طبقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ ایک طبقہ؟
کان کھول کے سنو اچھا. صحابہ نے جب پوچھا وہ ایک ناجی طبقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اب جو کام زندگی میں ہم کر رہے ہیں یہی ایک 10 محرم کا نہیں، ساری زندگی کا دیکھ لیجئے کہ میں اس طریقے پر ہوں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. میں اس راہ پر ہوں جس راہ پر صحابہ تھے. حضور فرما رہے ہیں جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ تھے اگر اس طریقے پر رہے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ جہنمی ہے. اب وہ غور کر کے دیکھ لیں کہ میں کون سے طریقے پر ہوں. یہ کسوٹی ہے ایمان کی، کسوٹی ہے. یہ کام صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ صاف صاف بات ہے. یا جو لوگ آپ کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، فلاں کام کرنا ضروری، فلاں کام کرنا ضروری، بتا دو بھائی، کرنے تیار ہیں ہم. بتا دو ہم کو، ہم تیار ہیں. ثواب سے کون محروم رہنا چاہتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے راستے سے کون محروم رہنا چاہتا ہے؟ لیکن آپ بتا تو دو، آپ بتا تو دو. 10 محرم کو شربت پلانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بتا تو دو. کیوں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات میں صحابہ کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ شہادتیں نہیں ہوئی. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں تو جنت البقیع میں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں جنہیں زہر دے کے ختم کر دیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کی شہادت. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جن کو شہید کرنے کے بعد جن کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، سینہ پھاڑ دیا گیا، کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا، کھوپڑی نکال کر اس میں شراب پی گئی. مظلومانہ شہادت ہے. وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جب وہ اسلام لانے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے تو اللہ کے نبی نے وحشی بن حرب سے فرمایا تھا تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا ایمان بھی قبول ہے، لیکن تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو. جیسے صحابہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو. جب وحشی نے پوچھا وجہ کیا ہے، فرمایا کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. ان کی مظلومانہ شہادت مجھے بے قرار کر دے گی، اس کے نتیجے میں میرے دل کو تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا، اس لیے تم میرے سامنے مت بیٹھو. اتنی مظلومانہ شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس واقعے کے بعد لگ بھگ 8 سال تک اللہ کے نبی باحیات تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لگ بھگ 80 سال تک صحابہ تھے. دوستوں، شہادتیں تب بھی ہوئی تھی
قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قرآن کہتا ہے وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ شہید کے بارے میں کہا کھاتے پیتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی موت شہادت کی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی موت شہادت ہے۔ شہادتیں اللہ کے نبی کی حیات میں بھی ہوئی، بڑے بڑے اجلے صحابہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن شیعوں نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ صرف ایک شہادت امت کو یاد رہی، باقی سارے ہم نے بھول گئے۔ یہ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، صفر صفر، کچھ نہیں معلوم ہے اس مسلمان طبقے کو ان کے بارے میں۔ کوئی دوستی نبھانے جا رہا ہے، کوئی یاری نبھانے جا رہا ہے، کوئی نظارے کرنے جا رہا ہے۔ کیسا لگے گا ایک کپڑے میں، ایک کپڑے کو، ایک لکڑی کو کپڑا لپیٹ کر، پھول مالائیں چڑھا کر بازاروں میں نچوایا جائے اور اس کو لے کر ناچے، پوچھے یہ کون ہے، بولے یہ آپ کی بیوی کا ہے، یہ آپ کی بیٹی کا ہے، کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ وہ نبی زادی، وہ نبی زادی جس نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ جیسے زندگی میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا، ایسے ہی میری وفات کے بعد میرا جنازہ بھی نہ دیکھے۔ وہ باحیا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، آج اس کا تماشا سرے بازار کیا جاتا ہے، ایک بمبو میں چند کپڑے لٹکا کر، چند پھول مالائیں لگا کر، زرق برق کپڑوں سے اسے چمکا کر، اسے لے کر نچوایا جاتا ہے کہ یہ فاطمۃ الزہرا کی نعوذ باللہ علم ہے، یہ محبت ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ، یا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے، منف بیگانگا ہمیں نالم ہر چکرد آشنا کرد، ان سے شکوہ نہیں، شکوہ تو اپنوں سے ہے۔ یہ محلوں میں گھمائے جاتے ہیں، ہم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں پلوں اوڑھ اوڑھ کر، بنلی میں پانی لے کر، کھوپروں کی ڈھٹی لے کر اس علم پر چڑھاتی، اور جو آدمی وہ علم اٹھایا ہوتا تو اس کے پیر دھوتی تھی۔ آج بھی ہوتا ہے، اضلاع کے اندر ہی ہے۔ کہاں کھڑی ہے یہ امت؟ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو شربتیں پلانے کی امت کو تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ ہے؟ یہ خرافات پر ان کے منہ کیوں نہیں کھلتے؟ کیوں منہ بند رہتے ہیں؟ نذرانے لے لے کر
اسٹیجوں پر بیٹھ کر امت کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ کیا کر رہی ہے یہ امت؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم بنائے گی، جگر گوشے رسول، جس سے محبت کا یہ حال تھا کہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر آتی تو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھتے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سفر میں جاتے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے، سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے، جن کی محبت میں خطبہ دے کر فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، جو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچایا گویا اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچایا۔ آج ایک بندوں کو چند کپڑے لپیٹ کر سرے بازار اسے لے لے کر پھرا جا رہا ہے، کہتے ہیں فاطمہ کی علم آئی ہے، نعوذ باللہ ہمارے گھروں پر فاطمہ کی علم آتی ہے۔ کبھی تو سنجیدگی سے غور کرو، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بعض لوگ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ میں کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، فیصلہ آپ خود کریے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ 10 محرم کو صرف 2 کام کرنا ہے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا فرض ہے نہیں ہے، نفل روزہ ہے، رکھو ثواب ملے گا، نہیں رکھو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، حسب گنجائش حسب حیثیت اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ بولے 10 محرم کو یوم حسین ہے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور آپ دسترخوان پہ اچھے اچھے کھانا کھانے کو کہہ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ یہ تو نواسے کا اس کی شہادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو تو نانا کا انتقال ہوا تھا۔ حیدرآباد میں کسی دکان پر دیگ نہیں ملتی اس دن، اس دن تو بریانی پہ بریانی دباتے ہیں، میٹھوں پہ میٹھا دباتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ مدینے میں تو 11 ربیع الاول کی رات کو کوہرام مچا ہوا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح تو آفتاب نبوت غروب ہو گیا تھا۔ لیکن ہر گلی میں دستر بچتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ بھی برکت کا کھانا سمجھ کر نبی کے وفات کے دن کھاتے ہیں۔ وہ کیسے کھاتے ہیں؟ دوستو، دین وہ نہیں ہے جو باپ دادا کے طریقوں سے چلتے آتا ہے، دین وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، صحابہ کی زندگی میں ہو۔ اللہ ہمیں حق کیا ہے وہ دکھائے اور اس پر چلنے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔